امریکہ خوش نہیں تھا کہ پاکستان ایک آزاد فورن پالیسی بنا لے. وہ چاہتے تھے کہ وہی فورن پالیسی ہو کہ حکم ملے، ایک ٹیلی فون کال آئے اور پاکستان ان کی جنگ میں شامل ہو جائے اور 80,000 پاکستانی جانیں ان کے لیے قربان کر دے، اپنے ملک کا بھی نقصان کرے، اور آخر میں پھر بجائے ہمارا شکریہ ادا کرنے کے لیے ہمیں یہ کہا جائے کہ جی آپ نے ہماری مدد نہیں کی افغانستان جنگ میں اور ہمیں ہی ذمہ دار ٹھہرائے. تو جو اس کا نقصان ہوا، جو ہمارے ملک میں رجیم چینج ہوا، جو انہوں نے یہاں کے میر جعفر اور میر صادق کے ساتھ مل کے، جو کہ جیسے ہی انہوں نے جو لوگ ہمارے اوپر مسلط کیے، وہ پاکستان کے ہم سب جانتے ہیں 30 سال سے یہ وہ لوگ ہیں جن کی انٹرنیشنل فیم ہے چوری کی. صرف پاکستان میں نہیں، دنیا کے اخباروں میں ایک کو 10% کہتے تھے آصف زرداری کو. نواز شریف کے اوپر BBC کی فلم بنی ہوئی ہے کہ کیسے انہوں نے وہاں ایک قاضی فیملی کو پیسے بھجوائے. اسحاق ڈار نے اپنے ایفیڈیوٹ میں بھی لکھا ہے کہ پیسے یہاں سے چوری کر کے وہاں بھجوائے اور وہاں سے ریمیٹنس دکھا کے پاکستان لے کے آئے. جو بار بار دہرایا گیا فیک اکاؤنٹس، یہی سسٹم تھا. یہاں سے ہنڈی حوالے سے پیسے باہر بھجواؤ چوری کر کے، اور ادھر سے پھر ریمیٹنسز دکھا کے پاکستان پیسہ لے کے آؤ. تو اس کے اوپر بھی فلم بنی ہوئی ہے نواز شریف کے اوپر. تو یہ وہ لوگ جو پہلے انہوں نے چوری کی، NRO 1 مل گیا، مشرف نے معاف کیا، پھر سے یہ 10 سال آئے، پھر انہوں نے چوری کی. تو وہ جو ان کا مقصد جو ان کو اوپر مسلط کیا تھا، ان کا صرف ہم سب جانتے ہیں کہ مقصد تھا NRO 2 لینا. اور انہوں نے NRO 2 کی صرف ان کی جو کوشش 3.5 سال میرے دور میں ہمیں صرف گرانے کی ایک ہی کوشش تھی کہ کسی طرح وہ دوسری دفعہ جو انہوں نے چوری کی تھی وہ بچ جائے. اب آج کا میں جو اصل وجہ سے میں نے آج یہ آپ کے سامنے قوم کے سامنے ہوں، وہ یہ کہ دیکھیں، ایک پہلے سازش ہوئی، پھر ایک کرپٹ سیٹ اپ کو اوپر لے کے آئے، اور پھر انہوں نے اپنا NRO 2 لیا، اور اس کے بعد جو قوم کو یہ کہہ کے آئے تھے کہ ہم مہنگائی کم کریں گے، مہنگائی کے سارے ریکارڈ توڑ دیے. آج ساری قوم جانتی ہے کہ کبھی پاکستان میں اس طرح کی مہنگائی اتنے تھوڑے ٹائم میں نہیں ہوئی. اور یہ صرف 2008 میں، یعنی 14 سال پہلے اس طرح کی مہنگائی تھی. مہنگائی صرف آسمانوں پہ نہیں گئی، جو ہماری معیشت تھی، جو کہ صاف جو اکنامک سروے آف پاکستان گورنمنٹ کی جو سروے ہے، اس میں جو بتایا تھا کہ ساری چیزیں، یعنی انڈیکیٹرز جو تھے معیشت کے، وہ سارے صحیح راستے پہ جا رہے تھے. چاہے ایکسپورٹس ریکارڈ تھی، ٹیکس کلیکشن ریکارڈ تھا، اس کے بعد جو ہماری زراعت تھی ان کی بڑی زبردست 4 فصلوں کی ریکارڈ پروڈکشن 2 سال لگاتار رہی. تو ہر چیز جب پازیٹیو پہ جا رہی تھی، جب ہماری IT جو فیوچر ہے پاکستان کا، اس کی جب ہم نے جو ان کو انسینٹیوز دیے، وہ بھی 75% 2 سالوں میں ایکسپورٹس بڑھی تھی. تو جب ایک ملک صحیح راستے پہ جا رہا تھا، انڈسٹری بھی گرو کر رہی تھی، روزگار میں یہ سب سے بر صغیر میں ورلڈ بینک کی سروے سب سے زیادہ روزگار پاکستان دے رہا تھا، اس وقت کے اوپر یہ سازش کی گئی. اور پھر جب لوگ پہلے ہی تنگ تھے، پہلے قوم کی خودداری جاگ گئی. قوم نے جب دیکھا تو یہ کوئی بھی نہیں سمجھ رہا تھا کہ اس طرح پبلک سڑکوں کے اوپر نکلے گی. میں سچ بتاؤں، میں بھی نہیں سمجھ رہا تھا اس تعداد میں پبلک نکلے گی. عموماً تو لوگ جب حکومت جاتے ہیں خوشیاں مٹھائیاں بانٹتے ہیں، تو پبلک سڑکوں کے اوپر آ گئی. یہ کوئی بھی جو سازش کرنے والے تھے ان کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ اس طرح پبلک سڑکوں پہ نکلے گی. انہوں نے سمجھا تھوڑی دیر کے بعد یہ پبلک تھک جائے گی، گرمی بہت ہے. اس کے باوجود پبلک مسلسل سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.